اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ اگر وہ واقعتاً مالک بن چکا تھا تو اس کے مرتے ہی باپ کی اجازت سے کچھ چھین کے اس کو دلوانا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اصولاً یہ حق تسلیم کیا ہوا ان فقہا نے بھی جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی حق نہیں ہے چھیننے کا۔ اگر حق نہیں ہے تو وہ حق منتقل کیسے ہو گیا اس شخص کو جو چل جا چکا ہے، اور اس کی تعمیل میں تاخیر پھر کیسی ہے؟ اگر وہ مالک تھا تو باپ کے مرنے پر نہیں، اپنے مرنے پر مالک بن گیا، یہ اصول بنایا ہوا ہے، سمجھے آپ؟ اپنے مرنے پر وہ باپ کا کیسے مالک بن گیا؟ باپ کی ملکیت اس کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے پوتے کے لیے ورثہ قانوناً فرض نہیں ہے، پوتے کی بحث ہی نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ ہر باپ کا ورثہ اس کی اولاد کو ملے گا، اس طرف نہیں جاتے جو زندہ نہیں، زندہ کا تو ورثہ ملنا ہی نہیں، ہر باپ کا۔ میں پوتے کی بحث کو میں کہتا ہوں بالکل بے تعلق ہے، دوسری جگہ پہنچے ہیں۔ پوتے کا بحث نہیں ہے، یہ بحث ہے کہ باپ کا ورثہ اولاد کو ملتا ہے۔ قرآن کریم نے دادے کا ورثہ پوتے کا کہیں ذکر نہیں فرمایا۔ اتنا سادہ سا اصول ہے، اس کو توڑنے کا کیا حق ہے کسی کو؟ ہر باپ کا ورثہ اس کی اولاد کو ملتا ہے، اور ورثہ جب بنتا ہے جب وہ مرے، اور مرنے سے پہلے مالک نہیں ہوا تو اس کا ورثہ بنے ہی نہیں۔ دو ٹوک بات ہے۔ لیکن دادے کو چونکہ وہ مالک ہے اپنی زندگی میں، یہ حق ضرور ہے کہ اپنے کسی بیٹے کی اولاد کو خود دے دے شوق سے۔ اگر جذبات کی بات ہے تو سب سے زیادہ قریبی باپ ہے جس کے سامنے اس کا بیٹا مرا ہے۔ اگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کرتا اس کی اولاد کے لیے تو معاشرہ پھپا پٹنی بن رہا ہے کہ ماں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس لیے نصیحت یہ ہونی چاہیے سارے معاشرے میں کہ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو تو اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کے بھی بچوں کے لیے دادا زندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے خدمت کے طور پر اور اقربیت کے حق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضرور دے کچھ، یا وصیت کر جائے۔ اگر وہ وصیت کر جائے تو پھر کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، تو وہ تقسیم میں ضرور شامل ہو جائے گا، سمجھے؟